السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے صدقے کے متعلق چند باتیں رکھوں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے صدقے کے فوائد اور بینیفٹ جان لیجئے کہ صدقے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ صدقے کے بے شمار اور کاؤنٹلیس فائدے ہیں، بینیفٹس ہیں۔ مثلا صدقہ آفتوں اور مصیبتوں کے لیے ڈھال ہے، صدقہ عمر میں برکت کا سبب ہے، صدقہ مال میں برکت کا سبب ہے، صدقہ ہر ٹائپ کی بیماری کا علاج ہے، ٹریٹمنٹ ہے، صدقہ عذاب قبر سے سیکیور ہونے کا، محفوظ ہونے کا سبب ہے، صدقہ جہنم کے عذاب سے سیکیور ہونے کا، محفوظ ہونے کا سبب ہے۔ تو صدقہ کے چند فائدے میں نے آپ کو گنا دیے۔ اب جانیے کہ صدقہ کہتے کسے ہیں۔ دیکھیے، ہر بھلائی کا کام، ہر نیکی کا کام یہ صدقہ ہے۔ مان لیجیے آپ نے کہ پودا لگایا تاکہ وہ درخت ہو جائے، درخت بن جائے تو پھر لوگ اس سے سایہ حاصل کریں، فائدہ اٹھائیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے کسی راستے میں پانی کا انتظام کر دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ نے کسی غریب نادار طالب علم کو کچھ خرچہ دے دیا، کچھ پیسے دے دیے، اسے کپڑے دے دیے، یہ بھی صدقہ ہے۔ یا اور کسی غریب آدمی کو کچھ بھی دے دیا، یہ سب صدقہ ہے۔ آپ نے کسی کو بیڈ ایکٹ اور برائی سے روک دیا، یہ صدقہ ہے۔ آپ نے کسی کو اچھائی کا حکم دے دیا، یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ صدقے کی فضیلتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ صدقات نکالتے ہیں اور رفاہی کاموں میں چیزیں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے، ان کے صدقے کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو کہ جب بویا جاتا ہے تو اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، پھر 7 بالیوں میں سے ہر ایک میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو یہ 700 دانے ہو گئے۔ گویا کہ یہ سمجھایا گیا کہ اگر کوئی بندہ 1 روپیہ صدقہ کرتا ہے، 1 کتاب صدقہ کرتا ہے، 1 پنکھا صدقہ کرتا ہے، تو اسے 700 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، 700 کتابیں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، 700 فین اور پنکھے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو صدقہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ تو بہت کریم ہے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ دیکھیے، یہ صدقے کی فضیلتیں ہیں۔ اور ترمذی شریف کی ایک روایت ہے 614 نمبر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصدقۃ تطفئ الخطیئہ کما یطفئ الماء النار۔ صدقہ ایسی چیز ہے جو گناہوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح کہ آگ کو پانی ختم کر دیتا ہے۔ پانی آگ پر ڈالا جائے تو آگ بند ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے بالکل، اسی طرح صدقہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ دیکھیے، صدقے کے متعلق ہمارے یہاں بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، بہت ساری غلط فہمیاں ہیں۔ مان لیجئے لوگ یہ خیال کرتے ہیں، لوگوں کا یہ تصور ہے کہ صدقہ اگر دینا ہے تو اگر ہم بیماری کا صدقہ کر رہے ہیں تو اس بیمار کے اوپر سے پہلے وہ پیسہ یا جو بھی چیز صدقہ کی جا رہی ہے وہ اس بیمار کے اوپر سے گزاری جائے گی، پھر اسے صدقہ کیا جائے گا۔ یا اگر گوشت صدقہ کر رہے ہیں تو پہلے اسے بیمار کے ساتھ چپکایا جائے گا، لگایا جائے گا، پھر صدقہ کیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے، اس طرح کی چیزوں کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ شریعت نے ہمیں صرف اتنا بتایا ہے کہ آپ اگر کسی بیمار کا صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں، بیماری کا صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو خود پیشنٹ بیمار خود صدقہ کر دے، نیت کر لے، یا بیمار کی طرف سے کوئی اور صدقہ کر لے، وہ صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اس میں یہ گھمانا اور بیمار سے گوشت کو چپکانا یا اس چیز کو لگانا، اس کے اوپر سے گزارنا، یہ ساری کی ساری چیزیں غیر ضروری ہیں۔ اسی طرح یہ غلط فہمی ہمارے یہاں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی پرسن زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، کوئی فرد زیادہ بیمار ہو جاتا ہے، تو لوگ یہ کرتے ہیں، ایک بکرا لاتے ہیں، اور ان کا تصور، ان کا خیال اور تھنکنگ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم صدقہ کریں گے، اس بکرے کو ذبح کریں گے تو یہ بیماری اس پیشنٹ سے ہٹ کر اس بکرے پر آ جائے گی اور بکرا اس بیماری کو لے کر کے مر جائے گا۔
تو یاد رکھیے آپ اگر کسی بیمار کی بیماری کا صدقہ نکالنا چاہتے ہیں، بکرے کے ذریعے نکالنا چاہتے ہیں، ضرور نکالیے اور خوب نکالیے، لیکن اسے بلا کسی تکلف کے ذبح کر دیجئے۔ آپ اس کے بارے میں یہ نہ سوچئے کہ یہ بیماری اس پیشنٹ سے ہٹ کر کے اس بکرے پر پہنچ جائے گی، اس لیے کہ یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے، اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ ایسا صدقہ نہ تو اللہ کے یہاں قبول ہوگا اور نہ ہی اس سے کوئی بیماری دور ہوگی۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ بکرے کا گوشت صدقہ کرنے سے بہتر یہ ہے، بلکہ بکرے کا گوشت غریبوں کو دینے سے بہتر یہ ہے کہ آپ اس بکرے کی قیمت غریبوں میں تقسیم کر دیں۔ مان لیجیے آپ نے 10,000 کا بکرا خریدنا ہے، تو آپ اس 10,000 روپے کو چند غریبوں پہ تقسیم کر دیں، اس لیے کہ غریب آدمی اپنی ضرورت آپ سے زیادہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ نے اسے 3 دن کے لیے بکرا کھلا دیا، اب اس نے بکرا کھا لیا، 3 دن 4 دن اس کا بکرا چلا، اس کے بعد پھر وہ بیچارہ خالی ہاتھ ہے، تو آپ اسے ایسی چیز دے دیجئے جس سے وہ خوش ہو جائے، جس سے وہ مطمئن ہو جائے۔ اور یاد رکھیے ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ بیماری کا ہے، بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، کبھی ادھر اس ہاسپٹل میں، کبھی اس ہاسپٹل میں، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، اس کا آنا جانا رہتا ہے اور بندہ لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتا ہے، لیکن اگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے وہ کچھ نہیں کرتا ہے تو وہ صرف یہ کرتا ہے، وہ صدقہ نہیں دیتا۔ حالانکہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں یہ روایت نقل کی ہے، اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تصدقوا وداؤوا مرضاکم بالصدقہ، کہ تم لوگ صدقہ دو اور اپنے مریضوں کا، اپنے پیشنٹ کا صدقہ کے ذریعے سے علاج کرو، ٹریٹمنٹ کرو۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بیماری کے موقع پہ صدقہ بھی کریں اور علاج بھی کریں۔ یاد رکھیے آج بھی اس زمانے میں بھی ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں کہ جن پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے یا کوئی بیماری آتی ہے تو وہ صدقہ کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اس پریشانی سے نکال دیتا ہے، اس مصیبت سے نکال دیتا ہے، صدقے کے ذریعے اس بیماری سے انہیں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ میری خود اس طرح کے کئی سارے لوگوں سے ملاقات ہے جن پر جب بھی کوئی مصیبت آئی، جب بھی کوئی پریشانی آئی یا بیماری آئی تو انہوں نے صدقہ نکال دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں شفا عطا فرما دی۔ اب اس میں مسئلہ ہے اصل یقین کا، یقین بنتے بنتے آدمی کا بنتا ہے۔ آپ اپنا یقین، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا یقین اس طرح بنانے کی کوشش کریں، جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، کوئی بیماری لگ جائے تو 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھیں اور صدقہ کریں، پھر ڈاکٹر سے رابطہ کریں، پھر اس بیماری کو، اس پریشانی کو ختم کرنے کے اسباب اختیار کریں۔ انشاءاللہ رفتہ رفتہ اس طرح سے صدقے پر اور نماز پر یقین پیدا ہو جائے گا اور پھر ہمارے مسئلے نماز کے ذریعے حل ہوں گے، صدقات کے ذریعے حل ہوں گے، ہمیں زیادہ ہیرا پھیری کرنے کی اور لوگوں کے یہاں چکر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور آخر میں اور لاسٹ میں ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، اللہ نے قرآن کریم کی آیت نمبر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو احسان کر کے اور تکلیف دے کر کے، احسان جتلا کر کے ضائع نہ کرو۔ دیکھیے قرآن کریم میں بہت اہم حکم بیان کیا گیا کہ احسان جتا کر کے اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، یعنی آپ نے اگر کسی کی مدد کی ہے، کسی پر صدقہ کر دیا ہے، کسی کی کوئی پریشانی آپ کے ذریعے سے دور ہو گئی تو آپ اس پر احسان نہ جتائیے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ کیا ہے، تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ تو اس بندے سے آپ کا بدلہ مانگنا ہو گیا۔ آپ کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ مجھے اس کا بدلہ صرف اور صرف اللہ کی ذات سے ملے گا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ مثال تو ایسی ہو گئی جیسا کہ وہ شخص جو کہ ریاکاری کے لیے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ کے دن پر ایمان نہیں رکھتا، آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اسے صرف واہ واہ مطلوب ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے اگر ہم نے احسان جتا کر اور اس شخص کو جس کو ہم نے تکلیف دی ہے اسے تکلیف دے کر اپنا صدقہ ضائع کر دیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اللہ کے یہاں سے اس کی ثواب کی اور اس کے اجر کی امید رکھنا بالکل بیکار ہے۔